بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ تفسیر: ذالکہ اسم اشارہ ہے جس کے اردو میں لفظ یہ یا وہ۔ اب اس میں گفتگو یہ ہے کہ ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جس کا وعدہ تورات و انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا، آخر زمانہ میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ اے عیسائیوں اور یہودیوں، یہ وہی کتاب ہے۔ اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبیوں اور کتابوں کی یہ پیشگوئی جھوٹ ہو جاتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار حقیقت میں اپنے نبیوں اور کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اگر مسلمانوں کو سنانا ہے تو ذالکہ سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں، اور یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا اس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، چونکہ پہلے خبر دی جا چکی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکیں یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ کتاب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک الکتاب مبتدا اور لا ریب فیہ اس کی خبر، تو اس صورت میں اس کی معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب کتاب سے بنا ہے اور اس کے چند معنی ہے۔ جمع ہونا، اس لیے لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ میعاد یا مدت، وَلَهَا کتاب معلوم، غلام کو مخاطب کرنا، یعنی اس سے کہنا کہ اتنا مال دے تو آزاد ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، لکھنا اور لکھی ہوئی چیز اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہیں یا آخری۔ اگر پہلے مراد ہوں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں، تو گویا کامل کتاب یہی ہے۔ خیال ہے کہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ تفصیل الکتاب، اور فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا یَابِسٍ، اور سارا قرآن حضور کے علم میں۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ اب جو کوئی حضور کے علم کا انکار کرے وہ یا تو قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا یا حضور کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ پہلی صورت بھی آیت کے خلاف ہے، دوسری بات بھی۔ اگر آخری معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، اس کے سوا سب ناقص، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی، پھر پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور ہڈیوں پتھروں وغیرہ پر، پھر کاغذ اور کاغذ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو سکتی ہی نہیں۔ کیونکہ انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ 2، 4 یا 10، 20 دفعہ چھپ کر ختم ہوتی ہے۔ تورات و انجیل وغیرہ بھی چند بار لکھی گئی اور اب ختم ہو چکی، لیکن قرآن پاک نے اس زمانہ میں بھی دنیا بھر کے پریسوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ چنانچہ اس وقت صرف لاہور سے 50 لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہے۔ نامعلوم ہندوستان، پاکستان کے دیگر پریسوں میں ہر سال کتنا چھپتا ہوگا۔ اب اندازہ لگا کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک مصر، استنبول، بیروت، عراق، حجاز وغیرہ سے کس قدر اس کی اشاعت ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے۔ روح البیان شریف میں اس جگہ بیان فرمایا کہ تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزمان پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا۔ نیز اسی روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتری، 50 صحیفے شیش علیہ السلام پر اور 30 ادریس علیہ السلام پر اور 20 ابراہیم علیہ السلام پر، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور داؤد علیہ السلام اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ان تمام کتابوں کے مضامین اس قرآن پاک میں جمع ہیں، لہٰذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامعہ ہے۔
اس لیے کہا گیا ذالک الکتاب۔ قرآن پاک کے نام، تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ قرآن پاک کے 32 نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ ان ناموں کی وجہ، قرآن اور فرقان کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ تو ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں، کتاب کے معنی بھی ابھی بیان کر دیے، باقی ناموں کی وجہ تسمیہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 4، ذکر و تذکرہ کے معنی ہے یاد دلانا، چونکہ یہ قرآن کریم اللہ اور اس کی نعمتوں کی اور میثاق کے عہد کو یاد دلاتا ہے، اس لیے اسے ذکر و تذکرہ کہتے ہیں۔ نمبر 5، تنزیل کے معنی ہے اتاری ہوئی کتاب، چونکہ یہ بھی رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس لیے تنزیل کہتے ہیں۔ نمبر 6، حدیث، اس کے معنی ہے نئی چیز یا کلام، اور بعد چونکہ بامقابلہ تورات و انجیل کے یہ دنیا میں زمین پر بعد میں آیا، اس لیے یہ نیا ہے، نیز یہ پڑھا ہوا اترا نہ کہ لکھا ہوا، اس لیے یہ بات ہے۔ نمبر 7، موعظات کے معنی نصیحت کے ہیں، اور یہ کتاب سب کو نصیحت کرنے والی ہے، اس لیے اس کا نام موعظات ہے۔ حکمت، حکم، محکمہ، یہ حکم سے بنے ہیں، اس کے معنی مضبوط کرنا، لازم کرنا اور روکنا، چونکہ یہ قرآن پاک مضبوط بھی ہے، کوئی اس میں تحریف نہ کر سکا، اور لازم بھی ہے، کسی کتاب نے اس کو منسوخ نہ کیا، اور بری باتوں سے روکنے والا بھی ہے، اس لیے اس کے یہ نام ہوئے۔ نمبر 9، شفا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے سب کو شفا دینے والی کتاب ہے۔ ہادی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہدایت کرتی ہے۔ نمبر 11، صراط مستقیم، اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے والا اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ حبل، اس لیے کہتے ہیں کہ حبل کے معنی ہے رسی، اور رسی سے 3 کام لیے جاتے ہیں، اس سے چند بکھری ہوئی چیزوں کو باندھ لیتے ہیں، رسی کو پکڑ کر نیچے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، رسی ہی کے ذریعے کشتی پار لگ جاتی ہے، چونکہ قرآن کے ذریعے مختلف لوگ ایک ہو گئے، اسی طرح اس کی برکت سے کفر کے دریا میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اس لیے اس کو حبل کہتے ہیں۔ رحمت، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اور جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، اور علم حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔ روح، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت آئی، اور یہ جانوں کی زندگی ہے، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں۔ نیز روح کے چند کام ہیں، جسم کو باقی رکھنا، بے جان جسم جلد سڑ گل جاتا ہے، جسم کی حفاظت کرنا کہ بے جان جسم کو جانور کھا جاتے ہیں، جسم پر روح کرنا کہ جسم کی ہر جنبش روح کے ارادے سے ہوتی ہے۔ قرآن شریف بھی مسلم قوم کی بقا کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کو شیاطین اور کفار سے بچاتا ہے۔ قوم مسلم پر روح کرتا ہے کہ مسلمانوں کی ہر حرکت قرآن کے ماتحت ہے، لہٰذا یہ روح ہے۔ قصے کے 2 معنی ہیں، حقائق اور کسی کے پیچھے چلنا، چونکہ قرآن پاک نے انبیاء کرام اور دوسری قوموں کے سچے قصے بیان کیے، اور لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اس کا نام قصص ہے۔ یہ بیان، تبیان، مبین، ان سب کے معنی ہے ظاہر کرنے والا، چونکہ یہ قرآن سارے شرعی احکام کو اور سارے علوم غیبیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے اس کے یہ معنی ہیں۔ بصائر جمع بصیرت کی ہے، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، جیسے کہ بصارت آنکھ کے نور کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس کتاب سے دلوں میں صدہار نور پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اسے بصائر بھی کہا جاتا ہے۔ فصل کے معنی ہے فیصلہ کرنے والی یا جدا کرنے والی، چونکہ یہ آپس کے جھگڑوں کی فیصلہ کرنے والی بھی، اور مسلمانوں اور کفار میں فاصلہ فرمانے والی، اس لیے اس کا نام فصل ہے۔ نجوم، نجم سے بنا ہے، جس کے معنی تارے کے بھی ہیں اور حصہ کے بھی، چونکہ قرآن پاک کی آیتیں تاروں کی طرح لوگوں کو ہدایت کرتی ہیں اور علیحدہ علیحدہ آئیں، اس لیے ان کا نام نجوم ہوا۔ مثانی جمع ہے مسنا کی، مسنا کے معنی ہے بار بار، کیونکہ اس میں احکام اور قصے بار بار آئے ہیں، اور یہ کتاب خود بھی بار بار اتری ہے، جیسا کہ ہم مقدمہ میں بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ نعمت کے معنی ظاہر ہیں، برہان کے معنی دلیل، اور یہ بھی رب کی
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تمام سابقہ انبیاء کے صدق کی دلیل ہے، اس لیے اسے برہان کہتے ہیں۔ بشیر و نذیر ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ کتاب خوشخبری بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ قیم کے معنی ہے قائم رہنے والی یا قائم رکھنے والی، اس لیے اللہ کو قیوم کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو اس لیے قیم کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے ذریعہ سے دین بھی قائم رہے گا۔ مہیمن کے معنی ہے امانت دار یا محافظ، چونکہ یہ کتاب مسلمانوں کی دنیا و آخرت میں محافظ ہے اور رب تعالیٰ کے احکام کی امانت دار اور نبی امین پر اتری اور ان صحابہ کرام کے ہاتھوں میں رہی جو کہ اللہ کے امین تھے، اس لیے اس کو مہیمن کہا جاتا ہے۔ ہادی کے معنی بالکل ظاہر ہیں۔ نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے، جس کا ترجمہ ہے چمک یا روشنی، چونکہ یہ قرآن پاک خود بھی ظاہر ہے اور اللہ کے احکام کو، انبیاء کرام کو، تورات و انجیل وغیرہ سب کو ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے اس کو نور کہا۔ جن پیغمبروں کے نام قرآن نے بتا دیے وہ سب میں ظاہر اور مشہود ہو گئے، اور جن کا قرآن کریم نے ذکر نہ فرمایا وہ بالکل چھپ گئے۔ نیز یہ قرآن کریم پل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا۔ حق اس کے معنی ہے سچی بات، بمقابل باطل یعنی جھوٹی بات۔ قرآن پاک سچی بات بتاتا ہے، سچے کی طرف سے آیا ہے، سچا اس کو لایا ہے، سچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، اس لیے اسے حق کہتے ہیں۔ عزیز کے معنی ہے غالب اور بے مثل۔ قرآن پاک بھی سب پر غالب رہا اور اب بھی سب پر غالب ہے اور بے مثل بھی، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ کریم اس کے معنی ہے سخی، چونکہ قرآن کریم علم، خدا کی رحمت اور ایمان اور بے حساب ثواب دیتا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر سخی کون ہو سکتا ہے۔ عظیم کے معنی ہے بڑا، کیونکہ سب سے بڑی کتاب یہی ہے، اس لیے اس کو عظیم فرمایا۔ رب تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا ہے، اپنی ذات کو، عرش کو، قرآن کو، قیامت کے دن کو، قیامت کے زلزلہ کو، حضور علیہ السلام کی اخلاق کریمیہ کو، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو، اللہ کے اس فضل کو جو حضور علیہ السلام پر ہوا، عورتوں کے فریب کو، فرعونی جادوگروں کے جادو کو، اور مسلمانوں کے ثواب کو، منافقوں کے عذاب کو۔ مبارک کے معنی ہے برکت والا، چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت، نیک عملوں میں عزت، چہرے کے نور میں برکت ہے، اس لیے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ فائدہ، قرآن کریم نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا۔ طور سینا کو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، زیتون کے درخت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بارش کے پانی کو اور شب قدر کو، اور قرآن کریم کو، چونکہ یہ قرآن مبارک رات میں مبارک فرشتے کے ذریعے سے مبارک ذات پر آیا، اس لیے یہ صدہا برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ تتمہ، رب تعالیٰ نے 7 چیزوں کو کریم فرمایا، اپنی ذات کو، قرآن شریف کو، موسیٰ علیہ السلام کو، نیک اعمال کے ثواب کو، عرش کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت سلیمان کے اس خط کو جو بلقیس کے پاس گیا تھا۔